السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی کم وقت میں مختصراً استغفار کے فائدے کے سلسلے میں کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اور مغفرت طلب کرنا یہ استغفار اور گناہوں سے معافی مانگنا، یہ گناہوں سے معافی مانگنا تو اپنی جگہ پر مسلم ہے ہی، استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ خود اس کی تصریح اور اس کا ثبوت حدیث صحیحہ سے ملتا ہے، اور خود آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کی مدد مانگا کرتے تھے، جبکہ آپ کی ذات بخشی بخشائی ذات تھی، پھر بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اس کا حکم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا کرتے تھے، اور ان کی عملی زندگی ہوا کرتی تھی۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں استغفار کے دنیا کے اندر کتنے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی کھل کر مدد شامل حال ہوا کرتی ہے، اور جتنے فوائد کتابوں کے اندر علماء کرام صوفیاء کرام نے لکھ رکھا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول یہ انسانوں کے لیے اور اللہ کے مخلوق کے لیے بہت ہی بڑا اجر، اور اس سے بڑھ کر، رحمت سے بڑھ کر اللہ کی اور کون سی مدد انسان کو چاہیے۔ اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو شامل ہوا کرتی ہے۔ رحمت کا اطلاق انعام سے ہے، اعزاز سے ہے، اکرام سے ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول جس کے اوپر ہو گیا، گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مل گئی۔ رحمت ہے نا اللہ کی، اس لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اور رحمت کے لیے استغفار ایک ذریعہ اور مادھیم ہے۔ معلوم ہوا کہ استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور صوفیاء کرام کثرت سے صبح سے شام تک ان کا معمول ہوتا وہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنے گناہ سے وعدے کے ساتھ اب ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں، ربی، اے میرے رب، من کل ذنب واتوب الیہ، ہم نے جو بھی جتنے گناہ ہم نے کیے، تو استغفار کا معمول بنانی چاہیے۔ تو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے استغفار کی کثرت سے، اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمول کے اندر، صبح سے شام تک کا معمول جو ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کرام کا یہ معمول تھا، اور صوفیاء کرام
کا اللہ کے ساتھ مقرب ہونا یہ استغفار کا ایک ذریعہ اور مادھیم تھا۔ اسی لیے کہا گیا، علماء کرام نے فرمایا کہ استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی، اللہ کی محبت کا نصیب ہونا یعنی تقرب کا حاصل ہونا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو بندہ اللہ سے قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح سے نوازتا ہے، اور اللہ تو سب کو نوازتا ہے۔ میرے ناظرین، استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ جب اللہ سے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اپنے رب الہی سے اور اپنے خدائے پاک سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک بہانہ کھوجتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مغفرت طلب کرے کہ میں اسے دوں اور بخشش کے دروازے سے داخل کروں اور اسے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ تو استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اور استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ استغفار سے دل کے اندر جو پردے ہوتے ہیں، اور بہت ایسے ہوتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا دھبا بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، بار بار وہ عمل کرتا رہتا ہے، تو وہ کالا سا دھبا بڑھتا جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورے قلب اور پورے سینے کو، پورے دل کو کالا اور سیاہ کر دیتا ہے۔ نتیجتاً معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات اس کے دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ پتہ چلا کہ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے، اللہ کی ذات سے اور اللہ وحدہ لا شریک سے مغفرت طلب کرنے سے جو ہے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، استغفار سے دل کا زنگ جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، جو ہم نے بتایا، اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کالا سا دھبا بیٹھ جاتا ہے، اور اس پر بار بار کرنے سے وہ پورا کا پورا قلب کو سیاہ کر دیتا ہے، اور حق بات اثر نہیں ہوتی۔ تو جب ہم استغفار کریں گے تو میرا دل کا جو زنگ ہے وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہیں۔ انسان کے اعمال کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، تو دنیا سے جب شروع ہوتی ہے تو قحط سالی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عملی زندگی نہیں بنائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب ہم گناہوں پر چلیں گے، بار بار گناہوں پر اصرار کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہوگی کیا کہ قحط سالی ہو جائے گی۔ تو قحط سالی ہو جائے گی اور طرح طرح کے مصائب میں جھل پڑ جائیں گے، اور اسے جھیلنے شروع کر دیں گے، اور مصیبتیں، آفات سماویہ چہار جانب سے گھیرنی شروع کر دے گی۔ جب ہم استغفار کریں گے تو استغفار کرنے سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے، مغفرت طلب کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اور اپنے بری عادتوں سے باز آئیں گے، اور اللہ کے راستوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کریں گے، اور استغفار کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ
بارشوں کا نزول فرما دے گا اور بارشیں ہوں گی اور پھر خوشحالی نصیب ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوا کرتی۔ میرے ناظرین، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے۔ میرے ناظرین، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو انسان اولاد سے ونچت اور محروم ہوتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتا ہے اور اپنی گناہوں پر ندامت کے ساتھ دعا کرتا ہے اور معافی اور توبہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے اولاد نرینہ عطا کرتا ہے۔ اور استغفار کرنے سے فصلیں لہلہاتی ہیں۔ میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصاً جو برکتیں ہیں، ان برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو بار بار کثرت سے صبح سے شام تک استغفار کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ استغفار سے دریاؤں میں روانی پیدا ہو جاتی ہے، دریاؤں کے اندر روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے ناظرین، استغفار کے اندر اتنے گن اور اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ استغفار سے موجودہ جو قوت ہیں، طاقت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ استغفار سے صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس مال اور جس چیز کا اور جس حق کا مستحق ہوتا ہے، استغفار کی کثرت سے صاحب فضل کو، صاحب حق کو اس کے حق کا، اس کے حصے کا جو ہے حصے ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خانہ عجیب سے اسے ادا کر دیتا ہے، یا پھر کوئی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین و سامعین، یہ استغفار کے برکات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالی استغفار کرنے والوں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اپنے رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں کہ وہ استغفار کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ بندہ استغفار کرے، گناہ کرے، اگر تقاضے بشریت سے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور توبہ نصوحہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ میرے ناظرین و سامعین، یہ ہیں استغفار کی فوائد جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر استغفار کو لائیں، اور اس استغفار کے ذریعے اللہ کے جو انعامات اور اعزازات جو ذکر فرمائے گئے ہیں، اس کو فائدے میں لائیں، اور کثرت سے صبح سے شام تک ہم استغفار کریں۔ ہم اپنی عملی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگی میں ڈھالیں، تاکہ کامیابی دونوں جہان کے اندر قدم چومیں۔ میرے ناظرین و سامعین، استغفار کے سلسلے میں بہت ہی کم وقت میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ حتی الامکان جو ہے یہ استغفار کے جو فوائد ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عادت ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میرے ناظرین و سامعین، اس کے فوائد اس دنیا کے اندر جو ابھی ہم جس مصائب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم استغفار کا استعمال کرتے ہیں، اللہ سے مدد کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک اس کی کثرت کرتے ہیں، اس کا ذکر اور ورد کرتے ہیں،
تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس دنیا کے اندر مصائب سے نجات فرمائے گا، اور گھر و مکان اور دکان کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ کی خاص مدد شامل حال۔ میرے ناظرین و سامعین، یہ ہیں استغفار کے فوائد جو ہم نے بہت ہی کم وقت میں آپ کے پاس ذکر کر دیا۔ میرے ناظرین، اخیر میں چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ الہدایہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں، یہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل ہے، اور یہ اسلامک چینل ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ یہ چینل اخلاقی، مذہبی، تہذیبی، معاشرتی اور سماجی چینل ہے۔ یہ لگاتار ذکر و اذکار، وظائف، وظیفے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عملی زندگی گزارنے کے جو طریقے اور ان کا جو ثبوت ملتا ہے، آپ تک برابر پہنچاتا آ رہا ہے، ارسال کرتا آ رہا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو بھیجیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، تاکہ آپ بھی اس بندے ناچیز کے ساتھ ثواب کے برابر کے مستحق ہوں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔